تاریخ میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف کتابوں کے صفحات میں نہیں رہتے بلکہ قوموں کے دلوں میں زندہ رہتے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں بہت کم عمر ہوتے ہیں مگر ان کی ہمت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ آنے والی نسلیں صدیوں تک انہیں یاد رکھتی ہیں۔ افغانستان کی تاریخ میں ایک ایسا ہی نام ہے، ایک نوجوان لڑکی جس کے ہاتھ میں نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی تخت، لیکن اس کے الفاظ میں ایسی طاقت تھی کہ مایوس ہوتے ہوئے سپاہیوں کے دلوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ایک ایسی بہادر خاتون جس نے اپنی چادر کو پرچم بنایا، میدان جنگ میں قدم رکھا اور اپنی قوم کے حوصلے کو جگایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملالائی کون تھیں، جنگ میوند کیا تھی، ملالائی میدان جنگ میں کیوں موجود تھیں، اس نے ایسا کیا کہا جس نے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر دیا، اور آخر کار اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ ملالائی کو عام طور پر ملالائی آف میوند یا ملالا میوندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ تقریباً 1861 میں افغانستان کے جنوبی علاقے قندھار کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں خگ میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چرواہے تھے۔ ملالائی کسی شاہی محل میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، اس کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں تھی۔ وہ ایک عام افغان لڑکی تھی، لیکن تاریخ نے اسے ایک غیر معمولی مقام عطا کیا۔ اس زمانے میں افغانستان سیاسی کشمکش اور جنگوں کا شکار تھا۔ برطانوی سلطنت اور افغانستان کے درمیان طاقت اور اثر و رسوخ کی کشمکش جاری تھی۔ یہ دور دوسری اینگلو افغان جنگ کا تھا۔ افغانستان کے لوگ اپنی سرزمین، اپنی آزادی اور اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ سن 1880 میں افغانستان کی سرزمین پر ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ یہ جنگ قندھار کے قریب واقع علاقے میوند میں لڑی گئی۔ افغان فوج کی قیادت ایوب خان کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب برطانوی اور برطانوی ہند کی فوجیں موجود۔ 27 جولائی 1880 کا دن تھا۔ گرم موسم، دھول سے بھرا ہوا میدان، ہر طرف جنگ کی آوازیں، تلواروں کی چھنکار، گولیوں کی آواز، زخمیوں کی پکار، اور ایک ایسا منظر جس میں ہر شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ افغان فوج تعداد میں بڑی تھی، لیکن جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ میں حوصلہ، قیادت اور ثابت قدمی بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ابتدا میں افغان سپاہیوں نے بھرپور مزاحمت کی، مگر جنگ طویل ہوتی گئی۔ دونوں طرف جانی نقصان بڑھتا گیا۔ میدان میں دھواں اور گرد پھیل گئی۔ سپاہی زخمی ہو رہے تھے، کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کو کھو چکے تھے، اور آہستہ آہستہ افغان فوج کے بعض حصوں میں تھکن اور مایوسی پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان لڑکی نے تاریخ کا رخ بدل دینے والی آواز بلند کی۔ روایات کے مطابق ملالائی کے والد اور اس کا منگیتر افغان فوج کے ساتھ موجود تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ کا دن ملالائی کی شادی کا دن تھا، لیکن اس بات کی تاریخی تصدیق مضبوط نہیں ہے۔ اس زمانے میں بہت سی افغان خواتین جنگ کے دوران زخمیوں کی مدد کرتی تھیں۔ وہ زخمی سپاہیوں کو پانی دیتی، ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرتی اور ضرورت پڑنے پر جنگی سامان پہنچانے میں بھی مدد کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملالائی بھی اسی مقصد سے میدان جنگ کے قریب موجود تھی۔ وہ زخمیوں کی مدد کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ جنگ کا منظر بدل رہا ہے۔ کچھ سپاہیوں کے حوصلے کمزور پڑ رہے ہیں، کچھ لوگ تھکن اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور افغان پرچم بردار کے گرنے کی خبر نے میدان میں مزید بے چینی پیدا کر دی۔ ملالائی نے یہ سب دیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ تصور کیجئے، چاروں طرف جنگ جاری ہے، زمین پر زخمی سپاہی موجود ہیں، فضا میں گولیوں کی آواز گونج رہی ہے، میدان میں دھواں اور گرد پھیلی ہوئی ہے، اور اسی شور کے درمیان ایک نوجوان لڑکی آگے بڑھتی ہے۔ روایات کے مطابق ملالائی نے اپنی چادر یا دوپٹہ اتارا اور اسے پرچم کی طرح بلند کیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں اپنے لوگوں کو پکارا۔ ملالائی سے منسوب پشتو لوک شاعری کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: اے نوجوانوں، اگر تم میوند کی جنگ میں شہید نہ ہوئے تو لوگ تمہیں ہمیشہ شرمندگی کی نشانی سمجھیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک نعرہ نہیں تھے، یہ ایک پکار تھی، ایک للکار تھی،
ایک ایسا پیغام تھا جس نے مایوس دلوں میں نئی جان ڈال دی۔ سپاہیوں نے ایک نوجوان لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا، وہ لڑکی جو خوف زدہ نہیں تھی، جو اپنی جان کی فکر نہیں کر رہی تھی، جو اپنی چادر کو پرچم بنا کر میدان میں کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے جنگجوؤں کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے دوبارہ خود کو سنبھالا اور پوری طاقت کے ساتھ جنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ ملالائی سے ایک اور پشتو لوک نظم بھی منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: اگر میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ وطن کے دفاع میں گرے تو میں اسے اپنے ماتھے پر تل بنا لوں گی، جو باغ کے گلابوں کو بھی شرمندہ کر دے گا۔ یہ الفاظ صرف محبت کی بات نہیں کرتے، یہ وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں، یہ قربانی کی بات کرتے ہیں، یہ اس جذبے کی بات کرتے ہیں جس میں انسان اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے لوگوں اور اپنی سرزمین کے بارے میں سوچتا ہے۔ ملالائی کی للکار اور افغان سپاہیوں کی شدید مزاحمت کے بعد جنگ کا رخ بدل گیا۔ افغان فوج نے بھرپور حملہ کیا۔ جنگ طویل اور انتہائی خون ریز تھی۔ آخر کار 27 جولائی 1980 کو ہونے والی جنگ میوند میں افغان فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ ایوب خان کی قیادت میں افغان فوج نے برطانوی اور برطانوی ہند کی فوج کو شکست دی۔ جنگ میوند دوسری اینگلو افغان جنگ کی اہم ترین لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جنگ میں دونوں جانب بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، لیکن افغان عوام کے لیے یہ فتح مزاحمت، بہادری اور قومی حوصلے کی علامت بن گئی، اور ملالائی اس فتح کی ایک عظیم علامت بن گئی۔ لیکن ملالائی خود اس جنگ کے بعد زندہ نہ رہ سکی۔ روایات کے مطابق وہ جنگ کے دوران جان سے گئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 18 یا 19 سال کے قریب تھی۔ ایک نوجوان لڑکی جس نے ابھی زندگی کے بہت سے رنگ نہیں دیکھے تھے، جس کے سامنے ایک مکمل زندگی ہو سکتی تھی، لیکن تاریخ نے اسے ایک ایسا کردار بنا دیا جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے آبائی علاقے فگ میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کی زندگی مختصر تھی، لیکن اس کی داستان بہت طویل ہو گئی۔ اس کا جسم دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی آواز نسلوں تک پہنچ گئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ملالائی آف میوند افغانستان کی ایک عظیم قومی اور عوامی ہیروئن سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی داستان افغان لوک روایات، عوامی شاعری اور قومی یادداشت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن جدید تاریخ کے بعض محققین نے اس کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق ملالائی کی کہانی کا کچھ حصہ زبانی روایات اور لوک داستانوں سے آگے بڑھا، خاص طور پر یہ تفصیلات کہ اس نے عین کس لمحے چادر کو پرچم بنایا، اس کے الفاظ کیا تھے اور جنگ میں اس کا کردار کس حد تک تھا۔ مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں افغان فتح تاریخی طور پر معروف ہے۔ ملالائی کی داستان افغانستان میں بہادری اور قومی جذبے کی ایک طاقتور علامت بن چکی ہے۔ اس لیے ملالائی کو صرف ایک تاریخی شخصیت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک قومی علامت اور عوامی روایات کے طور پر بھی سمجھنا چاہیے۔ آج بھی افغانستان میں ملالائی کا نام عزت اور بہادری کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کے نام پر مختلف تعلیمی اور سماجی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اس کی داستان افغانستان کے بچوں کو سنائی جاتی ہے۔ اسے بعض اوقات افغانستان کی جون آف آرک بھی کہا جاتا ہے، لیکن ملالائی کی اصل شناخت کسی دوسرے کردار سے تشبیہ کی محتاج نہیں۔ وہ خود ایک منفرد علامت ہے۔ وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بہادری کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایک شخص کے الفاظ پوری قوم کے حوصلے کو بدل سکتے ہیں۔ ملالائی کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت صرف گھر کی چار دیواری تک محدود کردار نہیں رکھتی۔ وہ مشکل وقت میں خاندان کا سہارا بن سکتی ہے، وہ معاشرے کی رہنمائی کر سکتی ہے، وہ علم، حکمت، صبر اور ہمت کے ذریعے بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ ملالائی کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن اس کے پاس حوصلہ تھا۔ اس کے پاس طاقتور ہتھیار نہیں تھے، اس کے پاس ایک مضبوط آواز تھی۔ اس کے پاس کوئی شاہی مقام نہیں تھا، لیکن اس کے کردار نے اسے تاریخ میں مقام دے دیا۔ آج کی خواتین کے لیے ملالائی کا پیغام یہ ہو سکتا ہے:
اپنی صلاحیت کو کم نہ سمجھو، مشکل حالات میں اپنے حوصلے کو زندہ رکھو، علم حاصل کرو، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ، اور جہاں حق، انصاف اور انسانیت کی ضرورت ہو وہاں حکمت اور ہمت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرو۔ ملالائی آف میوند کی داستان صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ حوصلے کی کہانی ہے، یہ قربانی کی کہانی ہے، ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جس نے خوف کے ماحول میں امید کی آواز بلند کی۔ جب بہت سے لوگ مایوس ہو رہے تھے تو اس نے حوصلہ دیا، جب پرچم گر گیا تو روایات کے مطابق اس نے اپنی چادر بلند کر دی، جب سپاہیوں کے قدم کمزور ہونے لگے تو اس کے الفاظ نے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اور شاید اسی لیے ملالائی کی عمر تو بہت کم تھی مگر اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ آج بھی جب بہادری، قربانی اور عزم کی بات ہوتی ہے تو میوند کی اس نوجوان لڑکی کو یاد کیا جاتا ہے، ایک لڑکی، ایک آواز، ایک علامت اور ایک ایسی داستان جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو ملالائی آف میوند کی یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں، کیا ایک انسان کے حوصلہ افزا الفاظ واقعی تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں؟